آپ جانتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھنے والا بچہ اور شروع دن ہی سے فوجی آفیسر بننے کے خواب دیکھنے والا منظور پشتین آج کے ٹائم پر فوج کا کھلم کھلا دشمن کیوں ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ریاست کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کرنے والے منظور پشتین کو غیر ملکی این جی اوز کی سرپرستی حاصل ہے؟ کون سے فوجی جرنیل نے کہا تھا کہ منظور پشتین تو ہمارا اپنا بچہ ہے، وہ ہم سے ناراض ہے لیکن ہم اسے منا لیں گے؟ اور ہاں، قومی اسمبلی میں کتنے ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جو پی ٹی ایم اور منظور پشتین کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے منظور احمد پشتین کی زندگی سے جڑے اہم ترین فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سال تھا 1994 کا اور اکتوبر کی 25 تاریخ تھی۔ اس روز پاٹا کے علاقے جنوبی وزیرستان کے پرائمری اسکول کے ماسٹر عبدالودود مسعود کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے فرزند کا نام منظور احمد رکھا۔ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے، اور اتنی کم تنخواہ ہونے کے باوجود عبدالودود مسعود کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر سہولت دے سکوں اور اچھی سے اچھی تعلیم دلواؤں۔ علم دوست ماسٹر عبدالودود کے پاس ہر مہینے جب سیلری آتی تھی تو وہ ان پیسوں سے پھل فروٹ خریدنے کے بجائے کتاب لے آتے اور اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے دے دیتے۔ منظور احمد مسعود نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ہی حاصل کی۔ منظور پشتین کی فیملی کچھ عرصے تک بنوں میں رہتی رہی۔ بنوں کے آرمی پبلک اسکول سے منظور پشتین نے میٹرک کیا۔ ایک انٹرویو میں جب منظور پشتین سے پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن سے کیا بننے کا شوق تھا اور آپ کی ڈریم جاب کیا تھی، تو ایسے میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن میں پائلٹ بننے کا بے حد شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو پھر مجھے عقل آئی کہ پائلٹ لوگ تو ہمارے فاٹا میں بمباری کرتے ہیں۔ سال 2015 میں ہمارے قریبی علاقے زیارچے میں بمباری ہوئی، جس میں ایک ہی خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے۔ ہم سب مل کر اس جگہ پر پہنچے تو وہاں شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ جب میں نے یہ دردناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بھلا میں کیسے پائلٹ بننے کا شوق دل میں رکھ سکتا تھا۔ منظور پشتین کے پی کے ضلع کرک میں بھی زیر تعلیم رہے۔ 2016 میں ڈی آئی خان کی گومل یونیورسٹی سے ڈی وی ایم کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ جانوروں کے ڈاکٹر بن گئے، لیکن شاید انہیں کچھ اور ہی کرنا تھا۔ منظور پشتین خود بتاتے ہیں، میں اپنے اسکول کے 52 اسٹوڈنٹس میں سے اکلوتا ہوں جس نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ منظور احمد مسعود اپنے نام کے آگے پشتین لگاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پشتین پشتون لفظ ہی کا تلفظ ہے، جس کے معنی پشتو بولنے والے کے ہیں۔ منظور پشتین اپنی یونیورسٹی تعلیم کے دوران ہی قوم پرست سیاست کرتے رہے۔ انہوں نے شروع میں ہی محسود تحفظ موومنٹ کی بنیاد رکھی، پھر اس تحریک کو پشتون تحفظ موومنٹ میں بدل دیا گیا۔ محسود تحفظ موومنٹ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی تحریک نے کئی روز تک وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دیے رکھا تھا کہ کراچی میں راؤ انوار کے ہاتھوں بے گناہ مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کو انصاف دیا جائے۔ اس دھرنے میں شریک لوگوں کا پہلا مطالبہ تھا کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ اس احتجاجی کیمپ اور دھرنے میں اس وقت اپوزیشن رہنما اور سماجی کارکنان سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ نقیب اللہ محسود کے حوالے سے کئی طرح کی خبریں ہمارے سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں منظور پشتین کے ٹاپک پر۔ اگر آپ نے منظور پشتین یا پی ٹی ایم کے دیگر رہنماؤں کی تقاریر سنی ہو تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ لوگ ہمیشہ افواج پاکستان اور ریاستی اداروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں کئی لوگ پی ٹی ایم اور اس کے سربراہ منظور پشتین کے مداثرہ ہیں، تو ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں ہے۔ مخالفین کی مان کر چلیں تو علیحدگی پسند منظور پشتین کو غیر ملکی این جی اوز، را، این ڈی ایس، لبرلز اور موم بتی مافیا کی پشت پناہی حاصل ہے، اور انہی کی شے پر یہ بندہ افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتا نظر آتا ہے۔ سیپریٹسٹ منظور پشتین غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور یہ بندہ افواج پاکستان کے خلاف تنقید کر کے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرتا ہے۔ دوستوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے یہی منظور پشتین ہی تھا جس نے لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، جس میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ لگایا گیا۔ تو اس نعرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوج کے قریب سمجھے جانے والوں نے یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ دیا۔